اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت کرم، بہت احسان کہ اس رب تعالیٰ نے ہمیں بیٹھنے کی، مل کر یہاں پر توفیق عطا فرمائی۔ اور آج انشاءاللہ ہم جس پارے کا سفر کرنے جا رہے ہیں، جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے، جس کو ہم سمجھیں گے، اس کو بریفلی، تاکہ اس کے ایسنس کو ٹچ کر سکیں، اس کو اچھے سے پڑھ سکیں، تو وہ ہے پارہ نمبر 9۔ تو 9 پارہ میں سورۃ القعراف کے آخری 14 رکوع یعنی رکوع نمبر 11 سے لے کر 24 تک کا تذکرہ ہے، اور پھر سورۃ الانفال شروع ہوتی ہے اور اس کے 4 رکوع اس میں شامل ہیں۔ جہاں تک سورۃ الاعراف کے پچھلے رکوع ہیں، اس میں پچھلی اقوام کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا تھا، اور کل ان اقوام کے تذکرے کو ہم مکمل کر کے آ گئے تھے، اور آگے ہماری جو بات تسلسل میں برقرار رہنی تھی وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی تھی۔ تو آج رکوع نمبر 11 کو جو ہمارا آغاز ہوگا وہ آیات 85 سے لے کر 93 تک ہیں، اور قوم شعیب علیہ السلام کی سرکشی اور ان کا جو انجام ہے اس میں ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ ہی کی عبادت کی دعوت دی، اور ان کی قوم ناپ تول کی کمی کے جرم میں مبتلا تھی۔ اس پر شعیب علیہ السلام نے ان کو ٹوکا۔ تو یہ جو ان کے قوم کے افراد تھے وہ تجارتی قافلوں کو بھی لوٹتے تھے، دوسروں کا حق مارا کرتے تھے، اس طرح حق کی راہ میں یہ جو ہے رکاوٹیں کریٹ کرتے تھے۔ تو ناپ تول میں کمی بھی ان کا سب سے بڑا جو ہے نقص تھا ان کی قوم کا، اور ان کے جرائم اور بھی تھے جن کا ذکر جگہوں پہ آپ کئی جگہوں پہ ملتا ہے، اور یہاں پر بھی کیا گیا۔ تو جب قوم کو حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا، تو بجائے اس کے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو مانتے اور ان کے جو ہے سمجھتے کہ وہ کیا میسج دے رہے ہیں، کس برائی سے منع کر رہی ہیں اور کیا اچھا کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ تو الٹا یہ تھے کہ ان کی جان کے در پہ ہو گئے اور کہنے لگے ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ پھر انہوں نے مزید یہ کہا کہ ہمارے ساتھ رہو، لیکن شرط کیا لگائی کہ تمہارے جو عقیدے ہیں نا اس کو چھوڑ کے کیا کرو، ہمارے عقیدے پہ آؤ، کہ جو ہمارے باپ دادا کے جو عقائد ہیں نا تمہیں انہی کو ماننا ہوگا، تو تب تم ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو۔ تو شعیب علیہ السلام نے استقامت کا مظاہرہ فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس صورت میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی راہ ہمیں دکھا دی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری بات کو مان لیں؟ یہ بالکل بھی ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب یہ قوم حد سے تجاوز کرنے لگی، لمٹس کراس کرنے لگی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان پہ عذاب آیا، اور زلزلے کی آفت سے یہ لوگ دوچار ہوئے، اسی وجہ سے یہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی توفیق دے ہمیں کہ ہم بھی ناپ تول جیسی جو کمی ہے نا، ناپ اور تول میں کرنے والی برائی کا شکار نہ ہوں انشاءاللہ۔ اس کے بعد رکو نمبر 12 ہے، آیات 94 اور 95 ہے اس کے اندر۔ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی چھوٹے عذاب کیوں بھیجتا ہے۔ یہ رسولوں کے واقعات کے ذکر کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کسی بھی قوم کی طرف بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو سختیوں میں، تکالیف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اذن سے جو ہے مبتلا کیا۔ اب اہم مقصد اس کے پیچھے کیا تھا، مین پرپز یا مین آبجیکٹو کیا تھا؟ تاکہ لوگ گڑ گڑائیں اللہ کے حضور، جتنی بھی مصائب اور مشکلات ان کے اوپر پیش آ رہی ہیں ان میں حکمت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی حکمت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل نرم ہو جائیں، ان کے دل سافٹ ہو جائیں۔ جب ان کے دل نرم ہوں گے تب ہی تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنیں گے۔ لیکن بہت سی قوموں کا معاملہ یہ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے عذابوں کی کیفیات جب ان پر طاری کی گئیں تو انہوں نے آفات سے سبق نہیں سیکھا۔ جب سبق ہی نہیں سیکھا تو پھر اپنی اصلاح بھی نہ کر سکے۔
तो बिलाखिर हुआ ये कि ये कौमें जो हैं हलाकत से दो चार हुई। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें ऐसी किसी भी कैफियत से महफूज रखे। फिर रुकू नंबर 13 स्टार्ट होता है। इसमें आयात हैं 100 से लेके 108 तक। साबिका जो कौमें थी उन उनसे हमारा क्या काम है कि हम क्या सीखें। तो साबिका कौमों के अंजाम से इबरत हासिल करो, ये मेन टाइटल है इस रुकू का। यहाँ हमें बताया क्या गया, क्या हमारे लिए वाजिया किया गया कि जो लोग जमीन पर बसने वाले हैं, मौजूद हैं, इसमें रह रहे हैं, वो गुज़िश्ता अक़वाम के अंजाम से जो है ना इबरत हासिल करें। जितनी भी गुज़िश्ता अक़वाम गुजरी हैं उनका जो अंजाम हुआ उससे क्या करें, इबरत हासिल करें। फिर मजीद ये बता दिया गया कि जिन अक़वाम ने नाफरमानी में हद से तजावुज किया, लिमिट्स क्रॉस की, फासिक बन गए, तो वो निशान इबरत बना दी गई। अल्लाह ताला हम सबको पिछली अकवाम के जितने भी इंसिडेंट्स हैं उनसे इबरत हासिल करते हुए हमारी अपनी इस्लाह की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। इसी रुकू से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तफजीली वाकया इस मुकाम से शुरू हो जाता है सूरत अल-अराफ में। कि फिर आगे वो है भी कई रुकुओं पर मुश्तमिल। जब उन्होंने फिरऔन के सामने अपनी मतलब रिसालत का ऐलान किया कि अल्लाह ताला ने उनको क्या रसूल बनाकर भेजा है, मोजज़े भी पेश किए, अपनी रिसालत की सदाकत की दलील के लिए उन्होंने मोजज़े भी पेश किए। और मुतालबा उससे क्या किया था कि वो बनी इसराइल को आजाद कर दे, क्योंकि उसने और उसकी जो फिरौन आले फिरौन थी, उसने क्या किया हुआ था, उसने बनी इसराइल को गुलाम बनाकर रखा हुआ था। तो उनको जो निजात दिलाना भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मिशन में शामिल था। तो इसलिए उनसे फिरौन से क्या मुतालबा किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि बनी इसराइल को आजाद कर दें। वजह यह थी कि उसने गुलाम बनाया हुआ था। तो अब रुकू नंबर आगे 14 शुरू हो जाता है। इसमें ये चीज दिखाई देती है कि हक किस तरह से अपना गलबा पा लेता है और बातिल की रुसवाई किस तरह से हुआ करती है। इसमें जो हमारे पास आयात हैं वो है 109 से लेकर 126 तक। इसमें हक का गलबा और बातिल की रुसवाई का हमें टाइटल मिलता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ही तसलसल से वाकया यहाँ पे चल रहा है और जारी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के दरमियान जो मुकाबला हुआ उसका तज़किरा मिलता है खासुल खास। फिरऔन और उसके जो सरदारों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ात माअज़ल्लाह जादू करार दिया। जो उनके मोजज़ात थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, उनको सरदारों ने क्या जादू करार दिया और तय किया कि हम जादू का मुकाबला जादू के जरिए करेंगे। क्योंकि उनकी तो मत मारी गई थी। उन्होंने ये समझ लिया कि जो भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पेश कर रहे हैं वो जादू है। इसी वजह से उन्होंने इसे जादू करार दे दिया माअल्लाह। और मुकाबले के लिए क्या किया, उन्होंने इरादा कर लिया अपना पूरा। चुनाचे मुख्तलिफ इलाकों से माहिर जितने भी जादूगर थे उनको बुलाया गया और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनका मुकाबला करवाया गया। हर दौर में जो शय अपने फन के एतबार से उरूज पर होती है उसी से मुताबिकत रखते हुए मोजज़ात अल्लाह सुब्हाना व तआला अता फरमाते हैं, ताकि लोग आजिज हों, हम्बल हों, ट्रैक पर आ जाएं और पैगंबरों की सदाकत को कबूल कर लें और उनकी रिसालत पर ईमान ले आए। तो हुआ क्या कि जादूगरों ने मुकाबले के दौरान अपनी लाठियां और रस्सियां फेंकी और लोगों की निगाह पर ऐसी सेहरबंदी कर दी, ऐसा जादू कर दिया कि वो लोग जो हैं उन लाठियों को और उन रस्सियों को रेंगता हुआ सांप कंसिडर करने लगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने जादू कर दिया कि वो लोगों को जो लाठियां और रस्सियां थी वो सांप की तरह रेंगती हुई महसूस हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा डाला तो वो अजदहा बन गया और जादूगरों की लाठियों और रस्सियों को निगलने लगा। जादूगरों ने तो लोगों की आंखों पर नजरबंदी कर दी थी, जादू कर दिया था। लेकिन जादूगरों को यह पता था कि अब जो कुछ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पेश किया है ये बात झूठ हो ही नहीं सकती। ये बात झूठ नहीं है, ये कुछ और ही शय है। हर फन का जानने वाला हर फन का जानने वाला अपने फन की लिमिटेशंस को अच्छी तरह जानता है। जब एक इंसान को अपने फन पे कमांड होती है ना, उसकी वो पूरा कंप्लीटली स्किल्ड होता है, तो उसको मालूम होता है कि इस चीज की हद कहाँ तक है। तो हुआ इससे फिर ये क्या कि चूंकि जादूगरों
پر حق واضح ہو گیا، اور وہ کیا ہوا کہ وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا، کھلم کھلا۔ یہ جو مت ماری گئی تھی فرعون اور آل فرعون کی، تو وہ نتیجہ ان کے سامنے آ گیا۔ وہی والی بات کہ جس پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، اور وہی جادوگر جواب میں کیا کہہ رہے تھے؟ ہمیں کوئی بھی جو مال و دولت ملے گا، اب وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کر رہے ہیں۔ بے شک انہیں جو بھی ان کے ساتھ مال و دولت کا وعدہ کیا گیا تھا، انہیں اس سے کوئی اب سروکار نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ حق کیا ہے۔ تو فرعون جو کہ آپ کے سامنے اس کا ظلم تو پہلے ہی آپ اس کو جان چکے کہ وہ کس قدر ظالم تھا، وہ تشدد پر اتر آیا۔ تو دلیل تو اس کے پاس تھی کوئی نہیں، دلیل کا جواب وہ تشدد سے دینے لگا، اور کہنے لگا کہ میں تمہارے ہاتھ اور جو تمہارے پاؤں ہیں وہ کاٹ ڈالوں گا اور سولی پر تمہیں لٹکا دوں گا۔ اس نے دھمکی دی اس طرح سے۔ تو جادوگر جو حق پر ایمان لے آئے تھے، انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم حق سے نہیں پلٹ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر و استقامت عطا فرمائی، کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی التجا کی تھی۔ پھر یہیں پہ آگے مزید کنٹینیو ہو رہا ہے، رکوع نمبر 15، اور آیات اس میں 127 سے لے کر 129 تک ہیں۔ فرعون کا ظالمانہ فیصلہ۔ اب فرعون جب یہ سب کچھ دیکھا اس نے، تو اس نے پھر کیا ظالمانہ فیصلہ کیا؟ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جائے گا تاکہ ان کی افرادی قوت کم ہو۔ نہ لڑکے جوان ہوں گے، نہ یہ غلامی سے نکلنے کا کوئی جذبہ ان کے اندر پیدا ہوگا، نہ فرعون اور آل فرعون کا وہ مقابلہ کر سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ ان مشکل حالات میں، مصائب کے حالات میں، اللہ کی مدد ہی جو ہے بندہ مومن کا سب سے بڑا سہارا ہوا کرتی ہے۔ تو اس مدد کے مانگنے کی طرف اور صبر کرنے کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی توجہ دلائی۔ یہ بھی بتایا انہوں نے کہ ان قریب امید ہے کہ اللہ جو ہے فرعون کو ہلاک کر ڈالے اور تمہیں زمین کا وارث بنا کر اختیار عطا فرمائے، پھر تمہارا امتحان ہوگا کہ تم کیا کرتے ہو۔ دیکھیں ایک لیڈر کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں یہاں پہ، کہ اگر قوم جو ہے مایوس ہو رہی ہے، حکمران بھی ظالم ہے، تو کس طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں کہ دیکھو مشکلیں ہیں، مصائب ہیں، اور اس موقع پر اگر کسی کی سپورٹ مانگنی ہے تو وہ رب تعالیٰ ہے۔ مایوس نہیں ہونا ہے اور صبر کرنا ہے، مدد مانگنی ہے، اسی چیز کی طرف وہ بار بار فوکس کروا رہی ہیں، اور یہ بھی ان کو بتا رہی ہیں کہ جس چیز کو تم سمجھ بیٹھے کو شاید ہوگی نہیں، تو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ فرعون کو ہلاک کر ڈالے۔ تو یہ ایک ایٹیچیوڈ دکھایا گیا ہے لیڈر کا۔ لیڈر کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیڈرز کو بھی اپنی ذمہ داریاں جو ہے انصاف کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ رکوع نمبر 16 دن، اور آیات ہیں اس میں 130 سے لے کر 141، 130 to 141۔ بنی اسرائیل کی ناشکری اب یہاں پہ ایکسپلین کی گئی ہے۔ کیا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون پر کئی آفات بھیجی، کس لیے؟ تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آل فرعون، فرعون کی پیروی کرنے والے جنہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، آل فرعون پر کئی طرح کی آزمائشیں آئیں ان پر، ٹھیک ہے، مگر ان کو ایون دو ان آل فرعون پر کئی طرح کی آزمائشیں آئیں، مگر ان کی سرکشی پھر بھی بڑھتی چلی گئی۔ تو ہوا کہ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ فرعون کے چنگل سے آزاد ہونے کے بعد اب بنی اسرائیل کو ملی ہے آزادی، ایک بستی سے ان کا ہو رہا ہے گزر۔ یہ ہجرت کر گئی ہیں، نکل گئے ہیں مصر سے، ایک بستی سے گزر ہوا جہاں لوگ بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے تھے، معاذ اللہ۔ تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی معبود بنا دیجئے، معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور سرزنش کی ان کی، کہ اللہ کی توحید پر کاربند رہو، اسی چیز کی ان کو دعوت دی، کیا کرو کہ توحید پر کاربند رہو، اور فرمایا کہ تم کو اللہ نے نجات عطا فرمائی ہے فرعون سے، اور تم یہ احسان فراموشی کر رہے ہو، یہ تمہارا ناشکری کا بیہیویئر ہے۔
کہ تم اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور معبود کو مانگ رہے ہو؟ پھر رکوع نمبر 17 سٹارٹ ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اس میں آیات اس میں 142 سے لے کر 147 تک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کلام فرمایا، سبحان اللہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ان کو کلام کا شرف نصیب ہوا تھا۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ جو اسلوب ہے، لن ہرگز نہیں، ترانی تم مجھے دیکھ سکتے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اپنی ذات کی تجلی کا اس پر نور کریں گے، اگر پہاڑ ہے، وہ ماؤنٹین ہے، برداشت کر لے تو تم بھی ہمیں دیکھ لینا۔ اللہ نے اپنی ذات کی تجلی کا نزول فرمایا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو عرض کی کہ اے اللہ، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں اول اول کیا ہے، مومن ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور کہا کہ قوم کو بھی ان تعلیمات کی سے جو ہے وہ آگاہ کریں، اویئر کریں، اور اس پر عمل کرنے کی ان کو تلقین کریں۔ پھر آگے رکو نمبر 18 سٹارٹ ہوتا ہے، آیات 148 سے لے کر 151 تک ہے۔ بنی اسرائیل کا بچھڑے کی جو ہے نا مورت کو عبادت بنا لینا، اس کی جو صورت ہے یا اس کی مورت ہے اس کو معبود بنا لینا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جب تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے۔ پیچھے ان کی ایبسنس میں کیا ہوا کہ ان کی غیر موجودگی میں قوم کے ایک بڑے حصے نے بچڑے کی جو ہے صورت بنا لی اور اس کی پوجا پاٹ کرنی شروع کر دی۔ تو یہ سامری جادوگر نے یہ سارا فتنہ برپا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر قوم کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور اپنے بھائی ہارون سے شکوہ بھی کیا، ہارون علیہ السلام سے، کہ تم نے ان کو شرک سے کیوں نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کی، میں نے خوب روکنے کی کوشش کی، مگر یہ میری جان کے درپے ہو گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کہ فساد برپا ہونے کا ان کو امکان لگتا تھا، ٹھیک ہے، ان کو فساد برپا ہونے کا امکان لگتا تھا، تو میں کیا کر سکتا تھا، میں ایک حد تک ہی ان کو سمجھا سکتا۔ پھر رکو نمبر 19 کہ اللہ کی رحمت خاص اتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوگی، آیات اس میں ہمارے پاس 152 سے لے کے 157 تک ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا پاٹ کی، ان کو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ملے گی اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب کا معاملہ ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کا ذکر کیا، وہ خاص رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو وہ خاص رحمت عطا فرمائے، آمین۔ کہ وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی کریں گے، ان کی اتباع کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہم ذمہ داریوں کا جو بیان ہے کہ آج امت کو وہ انجام دینی۔ اس رکوع میں جو اہم ذمہ داریاں ڈسکرائب کی گئی ہیں، رسپانسبلٹیز، تو امت کو کیا بتایا گیا ہے کہ اب امت کے ذمہ ہے یہ کام، کیا کرے امت، کہ نیکی کا حکم دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نیکی کا حکم دیں اور بدیوں سے روکیں۔ امت کو کیا کام انجام دینا ہے؟ نیکی کا آپ حکم دیجئے، بدی سے روکیے، اللہ کے حکم سے پاک چیزوں کو حلال قرار دیجئے اور اللہ کے حکم سے ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیجئے، اور لوگوں کی گردنوں کو بے جا قسم کی رسومات اور آحام جو ہوتے ہیں ان کے بوجھوں سے، ظلم و ستم کے بوجھوں سے نجات دلائیں۔ تو یہ جو خام خواہ کی فضول قسم کی رسموں کے بوجھ تلے لوگ دبے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے نجات دلانے کا بھی ذکر ہے۔ عدل کا نفاذ ہونا چاہیے، جسٹس اپلائی ہونا چاہیے، کسی بھی قسم کا لوگوں کے اوپر ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے، ان کو نجات ملنی چاہیے اس سے، اور بے جا قسم کی رسومات سے نجات ملے گی، تو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہم جیسے لوگ پورا کر پائیں گے۔
یہ ساری چیزیں یہاں ڈسکرائب کی گئی ہیں، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال کہا اس کو حلال سمجھے، جس کو حرام کہا اسے چھوڑ دیں، اور لوگوں کے جو بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں نا رسومات کے، جن کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیں۔ اور سب سے مین چیز جو ہے کہ جب معاشرے میں عدل ہوگا، امن ہوگا، ہر ایک شخص کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ بتایا کیا گیا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کا اکرام کریں گے اور ان کی نصرت کریں گے، ان کے دین کے کام میں ان کے ساتھ ہوں گے اور قرآن کی پیروی کریں گے، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی لوگوں میں ہم سب کو بھی شامل فرمائے، آمین۔ پھر رکو نمبر 20 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول ہیں، آیات 158 سے لے کر 162 تک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت آپ جانتے ہیں عالمگیر ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام لوگوں کو کیا حکم دیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی اتباع کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا کریں۔ اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے انعامات عطا کیے تھے، مگر ان لوگوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ناشکری کا رویہ اڈاپٹ کیا ہے، تو پھر ان کا انجام بھی برا ہوا۔ اس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا، اور یہ بھی ہمیں ساتھ میں بتا دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، اپنی زبانوں کو ذکر سے تر کر لو، یہ ضروری ہے۔ اور دوسری طرف پورٹرے کیا گیا کس کو؟ بنی اسرائیل کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس قدر انعامات کیے تھے، ون آفٹر دا ادر، وہ گنتے تو تھک جاتے اس کو، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کیا کیا ہے، وہ ناشکرے رہے ہیں۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے پھر؟ ایک تو ناشکری سے اجتناب کرنا ہے، دوسرا رب تعالیٰ کی ذکر کے ساتھ اپنی زبانوں کو تر رکھنا ہے۔ رکو نمبر 21 آتا ہے، اور آیات اس کی 163 سے لے کر 171 تک ہیں۔ عذاب الہی سے وہی بچتے ہیں جو برائی سے روکتے ہیں۔ اصحاب سبت کا واقعہ، مطلب سبت کہتے ہیں، یوم السبت کہتے ہیں عربی میں ہفتے کو، تو یہاں پر ان کا واقعہ ڈسکرائب ہو رہا ہے، اصحاب سبت کا۔ میں نے آپ کو سبت کا معنی بتا دیا، ہفتے والوں کا واقعہ جو ہے بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے لیے، یعنی یہود کے لیے، ہفتے کے دن کی پابندی تھی کہ وہ عبادت میں صرف کریں۔ کوئی معاش کا، دنیا کا معاملہ، اس کے تعلق سے کوئی کام کاج وہ سیچرڈے کو یا ہفتے والے دن نہ کریں۔ لیکن یہود کے ایک قبیلے کا گزر بسر کا معاملہ، جو مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، ان کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہفتے کے دن تو دریا میں مچھلیاں خوب آتی ہیں اور باقی دنوں کے اندر نہیں آتی۔ تو دیکھیں نا اب یہ کہ بھیجنے والا بھی تو اللہ ہے، اور اللہ ہی نے کہا ہے کہ ہفتے کے دن کو میرے لیے خاص کر لو، باقی کام کاج نہ کرو۔ اور آزمائش دیکھیں کہ مچھلیاں اسی دن سامنے نکل نکل کر آیا کرتی تھی۔ تو انہیں ایک ہیلا سوجا، انہوں نے کہا کہ ان میں سے یہ کرتے ہیں ہم کہ دریا کے کنارے گھڑے کھودنا شروع کر دیے انہوں نے نا، اور دریا سے گھڑوں تک پانی لے آتے، اس میں مچھلیاں بھی آ جاتی، اور پھر اتوار کو جا کے، سنڈے کو جا کے شکار کر لیتے۔ انہوں نے بیسیکلی اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ دل میں جب یقین نہ ہو کہ رب دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کو ایسی حرکتیں سوجیں گی نا۔ تو ہمیں بھی اپنی تنہائیوں، اور ایون دو تنہائیاں ہیں یا پھر ہم مجالس میں ہیں، ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارے ذہن میں کیسا پختہ تصور ہے اپنے رب خالق اور مالک کو لے۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو مچھلیوں کا قصہ تھا، کہ انہوں نے اپنی طرف سے پریٹینڈ کرنا شروع کر دیا کہ ہم تو اتوار کو ہی جا کے شکار کرتے ہیں نا، تو انہوں نے بیسیکلی کیا، شریعت کا مذاق بنانا شروع کر دیا تھا۔ تو اس بنا پر جب شرعی لحاظ سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا، تو قوم 3 گروہوں میں بٹ گئی ان کی۔ ایک وہ گروہ تھا ان کا جو برائی کر رہا تھا اور ہیلا کر کے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ دوسرا وہ جو گروہ تھا جو خود برائی سے تو بچ رہا تھا لیکن دوسروں کو روک نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ایک وہ گروہ پورٹری کیا جا رہا ہے جو کہ اس کام میں انوالو تھا،
اور دوسرا گروہ وہ بتایا جا رہا ہے جو خود برائی سے تو بچ رہا تھا لیکن وہ ان کو سٹاپ بھی نہیں کر رہے تھے۔ اور تیسرا گروہ جو تھا وہ جو ہے وہ بچ بھی رہا تھا برائی سے، اور برائی کرنے والوں کو روکنے کی کوشش بھی کر رہا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے گروہ کی اب آپ ایکٹیویٹی دیکھیں کہ وہ نہ صرف خود بچ رہے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اوائڈ کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ دوسرے گروہ والے، تیسرے والے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو ان کے حال پر چھوڑو، تم ان کو کیوں سمجھاتے ہو؟ تو تیسرے گروہ نے کہا کہ یہ ہم ان کو سمجھا رہے ہیں اس لیے کہ شاید یہ خوفزدہ ہو اللہ کے عذاب سے، اور یہ اپنے اعمال کی کیا کر لیں؟ اصلاح کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ یا پھر یہ کہ ہم نے کیا، یہ مطلب یہ معذرتاً الی ربکم، کہ تمہارے رب کے سامنے معذرت تو پیش کرنی ہے۔ تو اللہ ان سے پوچھے گا اکیلے اکیلے نیک بننے کی، تو دوسروں کو بھی تم نے بچانے کی کوشش کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ تو حاصل کلام یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب آیا کس کے اوپر؟ ہیلا کرنے والوں کے اوپر، کہ جو اس کام میں انوالو تھے۔ اور قرآن بتاتا ہے، ہمیں انفارم کرتا ہے وہ یہ کہ وہ لوگ بچائے گئے جو برائی سے روکنے والے تھے۔ برائی سے رکنا یہ بھی کرنے کا کام ہے، لیکن برائی سے روکنا یہ بھی اہم ترین کام ہے۔ اور یہ کہ کام نہ کرنا خود جرم میں گویا ایک شریک ہونے پر ایک شکل جیسے ہوا کرتی ہے نا، کہ قرآن ہمیں اس مقام پر کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو لوگ برائی سے روکنے والے تھے وہ لوگ بیسیکلی بچائے گئے، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی وہ اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہوئے، اور ہیلا کرنے والے جب حد سے گزر گئے تو اللہ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر کے ان کو کیا؟ بندر بنا دیا۔ تو یہ انجام ان لوگوں کا جو شریعت کے ساتھ ہیلے کا معاملہ کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شریعت کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کی سمری یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ جو گناہ میں انوالو تھے، دوسرے وہ جو کہ اس میں انوالو نہیں تھے پر کسی کو روک نہیں رہے تھے، تیسرے لیول پہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو خود یہ برائی کر رہے تھے اور دوسروں کو برائی کرتا ہوا دیکھ کے ان کو روک رہے تھے۔ تو ہمارے لیے مورل لیسن کیا ہے کہ ہمیں بھی اگر برائی نظر آتی ہے خود بھی رکنا ہے، اور دوسروں کو احسن اور مکمل اعلی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم نے بھی اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر رکو نمبر 22، آیات 172 سے لے کر 181 تک ہیں اس میں، اور انسان کب جانور بن جاتا ہے۔ بہت الارمنگ ہے اس میں جو بھی انڈیکیشن کی گئی ہے، کہ بڑا بہت ہی سٹرینج اور عجیب قسم کا اس کا ٹاپک ہے اور عنوان ہے۔ اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو یہ بتایا کہ تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا عہد لیا تھا، اور اس کا جو ذکر ہے وہ سورۃ العراف کی آیت نمبر 172 میں ہے، اور حدیث میں بھی ذکر آتا ہے کہ تمام انسانوں کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا تھا، اور یہ تصور ہماری فطرت میں موجود ہے۔ اللہ نے کتابیں بھیج کر، رسولوں کو بھیج کر ہمیں ہر طرح کی یاد دہانی کرائی کہ ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ یہاں ذکر ہے بنی اسرائیل کے اس شخص کا جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی تھی، کچھ کرامات بھی عطا فرمائی تھی۔ نبی تو نہیں تھا یہ شخص، لیکن اس تک نبی کی دعوت بھی پہنچی تھی، کچھ کرامات بھی اس کی بیان کی گئیں، اور اس کے پاس کچھ علم بھی تھا، لیکن یہ دنیا کی محبت میں ڈوبا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور اس نے اس کو غافل کر ڈالا۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے اس شخص کے بارے میں کہ اس شخص کی مثال کتے کی طرح ہے۔ کتے کا معاملہ کیا ہے کہ زبان لٹکتی رہتی ہے، رال ٹپکتی رہتی ہے، حرص، طمع، لالچ کی علامت ہے یہ۔ تو جو دنیا کی محبت میں ڈوبے، کتاب الہی کو پسے پشت ڈال دے، اس کے لیے قرآن کیا مثال دے رہا ہے؟ کتے کی۔ استغفر اللہ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ یہ شخص اکیلے شخص کی مثال نہیں، یہ تو پوری قوم کی مثال بھی ہو سکتی ہے جو کتاب الہی کو فراموش کر دے اور دنیا کے مفادات کے پیچھے پڑ جائے اور دنیا کی غلام ہو کر رہ جائے۔ بات تو یہاں بہت تلخ بیان کی گئی ہے، ذرا تلخی ہے اس میں، لیکن ہمیں بھی تو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کتاب الہی کی، اس قرآن کی ہمارے نزدیک کتنی اہمیت ہے، اور دنیا اور اس کے مفادات کے پیچھے ہم کتنا دوڑ رہے ہیں۔ اگر ہم ایفرٹس کو ذرا ڈسکرائب کریں اپنی، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے گریبان میں ہم سب جھانکیں، تو ہمارے نزدیک قرآن کا ٹائم وہ ٹائم ہے جو سپریم اور پرائم ٹائم اس کو دیتے ہیں ہم، یا کہ پھر جو تھوڑا بہت بچتا ہے زندگی میں وہ دے رہے ہیں؟
یا پھر اپنے مفادات کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں؟ بہت زیادہ غور و فکر کا مقام ہے یہاں پر، خاص طور پر اس مقام پر کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں، ان کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں۔ تو دل اللہ تعالیٰ نے دیا کیوں ہے؟ ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، مطلب وہ بصارت سے محروم ہو گئے۔ ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب وہ نرے حیوان بنے ہوئے ہیں، روح کے تقاضوں پر عمل درآمد نہیں کرتے۔ جب انسان بالکل ہی اپنا دامن چھڑا کے دین سے دور بھاگے، دنیا کے پیچھے، روح جو ہے وہ کیسے تڑپتی ہوگی نا اندر۔ تو جب روح کے تقاضے ہی پورے نہیں ہو پا رہے تو خالق کو کیسے پہچانیں گے؟ تو یہ بات فیکٹ ہے کہ یہ خالق کو نہیں پہچانتے، اس کی معرفت حاصل نہیں کرتے، تو اس کے تقاضوں پر بھی ڈیفینیٹلی پر عمل نہیں کرتے۔ اور جو روح کے تقاضوں پر عمل نہ کریں تو پھر ان کے لیے کیا فرما دیا گیا؟ کہ وہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، جن و انس کو کیا ہے۔ جانوروں میں روح نہیں ڈالی گئی، جانوروں کو کوئی اشرف المخلوقات نہیں بنایا گیا، لیکن انسان میں تو روح ڈالی گئی ہے، جس کو جو ہے وہ مسجود ملائک بنایا گیا، یعنی فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ جس میں روح پھونکی جائے اور ملائکہ کو کہا جائے کہ اسے سجدہ کرو؟ اس کو اشرف المخلوقات کا ٹائٹل دے دیا، پھر سارے پیغمبر بھیج کے اہتمام کر دیا ہر قسم کی ہدایت کا۔ اب بھی انسان ایک لمحے کو ادھر جھکے نہ، دیکھے نہ کہ رب نے کیا کچھ عطا فرمایا ہے۔ جس کو اللہ نے اپنی خلافت دے کر بھیجا، اور وہ انسان جس کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، اتنا سارا اہتمام کیا، اور وہ جانوروں کی طرح بے مقصد زندگی گزارے، تو وہ جانوروں سے پھر بدتر ہی ہو جائے گا نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر آگے ہمارے پاس رکوع نمبر 23 ہے، اس میں آیات 182 سے لے کر 188 تک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاجزانہ اعلان، ہمبل اناؤنسمنٹ۔ مشرکین مکہ طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوا دیا گیا کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا تو علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ نفع نقصان کا علم میرے پاس نہیں ہے، نفع نقصان کا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ یہ علم ہے تو صرف اللہ کے پاس۔ اگر میرے پاس ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں تو پھر سارے کا سارا خیر سمیٹ لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں کیا فرمایا کہ میں تو بشارت دینے والا ہوں جو اطاعت کرے اس کے لیے، اور میں تو انذار کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں ان کو جو اطاعت کی روش اختیار نہ کریں۔ میں تو ان کو ڈرانے والا ہوں جن کو آخرت کی فکر نہیں لگی ہوئی، جو اپنی اصلاح نہیں کر رہے، اور میں ان کو خوشخبریاں دے رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ ہیں، جو اطاعت کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آرڈرز مل گئے ہیں، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اللہ نے جو آرڈر دے دیا ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور انذار کن کے لیے ہے؟ جو کہتے ہیں سمعنا و عصینا، سنا ہے ہم نے پر ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انذار، ان کا ڈرانا ان لوگوں کے لیے تھا۔ پھر اس کے بعد ہے جی سورۃ العراف کا رکوع نمبر 24، جو کہ آخری رکوع ہے۔ آیات اس میں ہمارے پاس 189 سے لے کے 206 تک ہیں۔ اس میں کیا ذکر کیا گیا؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ 189 اور 190، یہ جو دو آیات ہیں، ان آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ انسان اللہ سے بڑی عاجزی کے ساتھ اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ جب اللہ اسے صحیح سالم اولاد دے دیتا ہے تو اب کیا کرتا ہے؟ ناشکری اور شرک کرتے ہوئے اولاد کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوتی ہے دوسری ہستیوں کی طرف منسوب کرنے لگتا ہے۔ اللہ جو خالق ہے، اللہ کو غصہ نہیں آئے گا پھر ایسے انسان پر؟
फिर आगे आयत 191 और 198 जो इस रुकू की हैं, उसमें जो बातिल माबूद हैं वो किस कदर लाचार हैं उसको बताया गया, कि जिन हस्तियों को अल्लाह के साथ ये लोग शरीक करते हैं वो भी आम इंसान हैं। वो तो अपने नफे नुकसान के मालिक नहीं है, उसका इख्तियार नहीं रखते, तो किसी दूसरे की क्या मदद करेंगे। उनकी प्रस्तिश करने वाले उनकी मूर्तियां बना रही हैं, लेकिन ये मूर्तियां बेजान हैं, बेहिस हैं, ना देख सकती हैं, ना चल सकती हैं और ना सुन सकती हैं। उन्हें पुकारा जाए तो जवाब देने पे कादिर नहीं। और इसके बरक्स अल्लाह अल्लाह जो है अपनी बंदगी करने वालों की हर एतबार से रहनुमाई भी करता है और नुसरत भी अता फरमाता है। बेशक वही वाहदाहू ला शरीक है। फिर अगर आप 199 से लेकर 202 तक देखें तो यहाँ पर क्या बिहेवियर अडॉप्ट करने की तलकीन की गई है, अफू व दरगुजर। इन आयात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफ्फार के तंज व तशद्दुद के जवाब में क्या अफू व दरगुजर का मामला अडॉप्ट करने की तलकीन की गई है। हाँ, अगर कभी शैतान जो है मुश्तअल कर दे तो उसके मुकाबले में फौरन अल्लाह की पनाह तलब करनी चाहिए। ये मक्की दौर की उमूमी हदायत का इस पे जिक्र है कि बुराई का जवाब अच्छाई से दिया जाए, ताकि जो ओपोनेंट्स हैं, जो मुखालिफिन हैं, उनके दिल नरम हो जाएं और वो इस्लाम कबूल करने के लिए आमादा हो जाएं। शयातीन मुसलसल उकसाते रहती हैं ताकि मुखालफत के रद्द अमल के तौर पर अहले हक ऐसे अकदाम करें और क्या हो कि मजीद आग भड़के। जो मुखालफत करने वाले होते हैं शयातीन के, जो चुंगल में आकर फिर वो आगे से क्या करते हैं कि वो गलत रद्द अमल शो करते हैं, जबकि अहले हक जो होते हैं वो हर दम चौकन्ने होते हैं। वो शैतान के वारों से बचते रहते हैं और अल्लाह की हदायत को याद रखते हैं। फिर 203 नंबर जो आयत है 203, इसमें मोजज़ात तलब किए जा रहे हैं। फिर अल्लाह का जवाब भी आगे बताया जा रहा है कि मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि लोगों का मुंह बंद करने के लिए कोई शोबदा दिखा दे। अल्लाह ने जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि इनको बता दो कि मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नाजिल करदा कलाम की पैरवी करता हूँ। ये कलाम तुम्हारी आंखें खोल देने के लिए काफी है। फिर आया 204 में जो है समाअते कुरान के मैनर्स बताए गए हैं, कि जब कुरान की तिलावत की जा रही हो तो पूरी तवज्जो से सुनो और उस दौरान क्या करो, खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। फिर 205 और 206 में अल्लाह के जिक्र के आदाब मेंशन किए गए हैं। इनमें यह बताया गया है कि अल्लाह का जिक्र करते रहो। और मैनर्स क्या बताए गए हैं, नंबर एक, जिक्र दिल ही दिल में या हल्की आवाज से किया जाए और आवाज को ज्यादा बुलंद न किया जाए। नंबर टू, जिक्र के दौरान इंसान पर रिक्कत और अल्लाह का खौफ तारी रहे। नंबर थ्री, सुबह शाम अल्लाह के जिक्र का क्या एहतमाम किया जाए। नंबर फोर, अल्लाह की याद से कभी भी गफलत ना बरती जाए। आखिरी आयत में फरमाया कि जो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हैं वो बड़ी आजिजी के साथ अल्लाह की इबादत करते रहते हैं, हर वक्त उसकी तस्बीह करते हैं और उसके सामने सजदा रेज होते हैं। तो इस रुकू में बेसिकली क्या बताया जा रहा है कि देखो, जिन माबूदों को अल्लाह के सिवा तुम पुकारते हो वो बेबस और लाचार हैं तुम्हारी तरह, वो किसी को क्या मदद देंगे, ये तो अपनी खुद की मदद नहीं कर सकते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की गई कि आप मुशरिकीन की बातों और मुखालफतों पर सब्र कीजिए और इनकी बुराइयों का जवाब अच्छाई से दीजिए। फिर आखिर में हुक्म ये आ गया कि जब कुरान की तिलावत की जाए तो खामोश रहा जाए और तवज्जो से सुना जाए, तभी हम अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हो सकते हैं। और अल्लाह के जिक्र के ताल्लुक से बता दिया गया क्या, कि बुलंद आवाज ना किया, बुलंद आवाज के बगैर चुपके चुपके धीमे अंदाज से किया जाए, गिड़गिड़ाकर पूरी रिक्कत के साथ अल्लाह के जिक्र करने की कोशिश की जाए। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इस सब चीजों की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उसके बाद हमारी सूरह अल शुरू हो जाती है। पारा नंबर 9 है और जंगे बदर के हालात पर तबसरा है इस सूरा में। रुकू नंबर 1 और आयात है 1 से 10। बंदा मोमिन का बातनी किरदार शो किया गया है, कि सच्चे मोमिन हैं उनके बारे में ये बताया गया कि उनके दिलों में अल्लाह की खशियत होती है। जब अल्लाह का जिक्र होता है तो इनके दिल कांप उठते हैं और जब अल्लाह की आयात तिलावत की जाती हैं इनके ईमान में इजाफा हो जाता है और वो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं
نماز قائم کرتے ہیں اور راہ خدا میں اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ سچے پکے ایمان والوں کی صفت کا بیان اس مقام پر کیا گیا ہے۔ پھر غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، اور ہمارے علم میں ہے یہ انسیڈنٹ کہ 1,000 کا لشکر کفار کا تھا اور 313 مسلمان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کفار کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی، اور شکست فاش ہوئی کس کو؟ کفار کو۔ البتہ اولا تجارتی قافلے کا معاملہ تھا جس میں 50 حافظ بھی جو محافظ تھے، اور اللہ نے چاہا کہ تجارتی قافلہ نہیں، وہ کیل کانٹے سے لیس ہو کر لشکر لے کر آئے تھے کفار سے، تو ان سے مقابلہ ہو۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی چاہت اور اپنی مشیت کا ذکر یہاں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ آسان قافلہ تمہیں نہ ملے، تجارت والا جو ابو سفیان کا تھا، جو بعد میں ایمان لائے، بلکہ اللہ نے چاہا کہ حق و باطل کا مارکا ہو، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کو حق ہونا واضح فرما دے۔ پھر رکوع نمبر 2 ہے، آیات 11 سے لے کر 19 تک ہیں، میدان بدر میں اللہ کی مدد۔ اللہ نے فرشتوں کا بھی نزول فرمایا اور ایمان والوں کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیے، ان کافروں کو اللہ نے قتل کیا، اور اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی مٹی، بلکہ مٹی اللہ نے پھینکی۔ اہل ایمان دین کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ محنت کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تم نہیں کر رہے، میں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! روحانیت کا اتنا اونچا مقام ہے اس جگہ، جہاں گائیڈنس بھی دی گئی۔ جب جنگ کا میدان سجا تو کیا کرنا؟ پیٹ پھیر کر کبھی نہ بھاگنا، اور کسی جنگی تدبیر کے بغیر کسی نے پیٹ دکھائی، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ پیچھے گئے تاکہ تدبیر کر سکے، تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب کہ اگر وہ ڈیورنگ دا وار آپ کسی اسٹریٹجی کے تحت، کیونکہ ٹیکٹکس آپ یوز کرنے ہیں کہ جی آپ کو پیچھے سے جا کے کسی اور طریقے سے وار کرنا، تو اور بات ہے۔ مینشن کیا کیا گیا کہ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگ، اگر کوئی میدان چھوڑ کر بھاگے تو فرمایا اس کا جہانا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، اور یہ کوئی چھوٹا نہیں، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ پھر آگے جو ہے آیات رکوع نمبر 3 کی ہیں، آیات اس میں 20 سے لے کے 28 تک ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو۔ حکم یہاں کیا دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم آئے اس کو دل و جان سے مان، کیا کہو؟ بیہیویئر کیا ہو؟ حکم آ گیا، کہو لبیک، کہ حاضر ہیں، اور اس حکم پر پھر عمل کرو۔ اگر تمہیں روگردانی تم نے کی تو ایسا نہ ہو کہ اللہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت تم سے چھین، اور پھر تم نیکی سے ہی محروم رہ جاؤ۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ تمہارے پاس مال اور جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس امانت کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق لگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس امانت کی فکر اور اس کو بہترین طریقے سے جو ہے استعمال میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے جو ہے 29 سے لے کر 37 تک لاسٹ رکوع ہے۔ اگر 29 آیا کو دیکھے تو اس میں تقوی کی برکات مینشن کی گئی ہیں۔ کیا اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ باطل کے ساتھ مقابلہ میں اللہ کی مدد اسی وقت تمہارے شامل حال ہوگی جب تم تقوی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی روش اختیار کرو گے۔ تقوی سے اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے، انسان کی سابقہ خطائیں بھی معاف کر دی جاتی ہیں، اور انسان کو بڑے فضل سے نوازا جاتا ہے۔ پھر آگے مشرکین مکہ کے ناپاک ارادے ہیں، ان کا جو انجام یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے 30 سے لے کے 37 تک، کہ مشرکین مکہ کے ناپاک ارادوں اور طرز عمل کا ذکر ہے کہ ہجرت سے قبل وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے، قید کرنے یا جلا وطن کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ قرآن حکیم کو سن کر مذاق اڑاتے کہتے کہ ہم بھی اس طرح کا کلام بنا سکتے ہیں۔ عوام پر اثر ڈالنے کے لیے اپنے خلاف بد دعا کرتے کہ اگر قرآن حق ہے اور ہم اس پر ایمان نہیں لا رہے تو اے اللہ ہم پر عذاب نازل فرما۔ اللہ نے جواب دیا کہ اللہ شہر مکہ پر نہیں بلکہ مجرمین کو اس شہر سے نکال کر ان پر عذاب نازل کیا کرے گا، جیسا کہ بدر میں کیا گیا۔ ان مشرکین مکہ نے جو ہے اللہ کے گھر کی حرمت اور نماز کا تقدس جو ہے پامال کیا تھا۔ وہ اللہ کے گھر کے پاس نماز کے دوران تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے تھے،
اہل ایمان کے خلاف جنگی تیاریوں کے لیے مالی وسائل صرف کر رہی ہیں، اور ان کے یہ تمام وسائل برباد ہوں گے۔ وہ دنیا میں بھی ذلت کا سامنا کریں گے اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گے۔ تو اس میں کیا مینشن ہے اس پورے رکوع میں؟ اگر آپ خلاصہ دیکھیں 29 سے لے کے 37 تک، کیا بتایا گیا کہ اگر تم تقوی کی روش پر کاربند رہو گے تو اللہ تعالیٰ حق و باطل کے مارکے میں کامیابی بھی عطا فرمائے گا، تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ مشرکین تو خرچ کر رہے ہیں حق کا راستہ روکنے کے لیے، یہ سارا خرچ کرنا ان کے لیے حسرت بنے گا، یہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور قیامت کے دن کیا ہے؟ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ جہاں تک بات تھی اس پارے کی، تو یہاں ہم نے روز چونکہ ایک عملی پوائنٹ لیتے ہیں، آج اس آیت کو دیکھیے، سورۃ القراف کی آیا نمبر 157 کو۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میدان جب ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے تعلق کی ہماری بنیادیں کیا ہونی چاہیے؟ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت خاص ان کے لیے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کریں۔ اتباع کے حوالے سے 3 شانوں کو نمایاں کیا گیا۔ کیا کریں؟ ہم واقعہ بھی پڑھ کے آئے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں کیا تھا کہ نیکی کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے، تو یہاں پہ بھی وہی پوائنٹ اگین اس آیا میں بھی فال کر رہا ہے۔ تو نیکیوں کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام ٹھہرانا ہے، شرک جیسی اور بے جا جو رسومات ہے معاشرے میں ان کو کیا ہے؟ ختم کرنا ہے۔ تو آیت کے آخر میں جو فرمایا گیا کہ فلاح کس نے پانی ہے، کامیابی کس کو نصیب ہونی ہے، جس کے حوالے سے کیا ذکر کیا گیا؟ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم ایمان لائیں تو ہم کامیاب۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت کریں تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اینڈ نمبر 3، خدمت دین کے مشن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست و بازو بنے ہیں ہم۔ اور نمبر 4، جو نور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس کی مکمل پیروی کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آج جمعہ کا بہت بابرکت دن ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے 1 سا 1 گھڑی ایسی ہوتی ہے، انسان جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ کچھ اہل علم کے نزدیک یہ گھڑی جو ہے وہ عصر سے مغرب کے درمیان کی ہے یا عصر کے آس پاس کا ٹائم ہے۔ بہرحال وہ جو بھی گھڑی ہے، اللہ ہمارے بہت قریب ہے۔ اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ، اے اللہ، ہمارا یہاں پہ بیٹھنا، یہ سب کچھ پڑھنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم غافل نہ ہو جائیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم تیری رضا کو حاصل کر لیں، ہم تیری آخرت کی جو نعمتوں والی جنتیں ہیں اس کے وارث بن جائیں۔ دنیا ہم اس حال میں چھوڑیں کہ یا رب تو راضی ہو ہم سے اور ہم تجھ سے راضی ہوں۔ آخری جو ہمارے کلمات ہماری زبان سے نکلیں وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمہ طیبہ ہو، کلمہ شہادت ہو۔ یا رب تو عطا کر سکتا ہے، رات کو سونے سے پہلے ہمیں روز توفیق دے کہ ہم کلمہ پڑھ کے سوئیں، تاکہ جب ہم سچی مچی کی نیند میں جانے لگے نا تو ہمیں وہ کلمہ تو لوٹا دے۔ یا رب تیرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، تو ہمیں قبر، پل صراط اور قیامت کی جو ہے ظلمتوں سے بچائے۔ یا رب تیرے لیے مشکل نہیں ہے کچھ بھی، یہ مشکل نہیں ہے اللہ، تو ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر کرے اور ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے نا، اے عائشہ، مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جس کا حساب شروع ہو گیا نا پھر اس کی خیر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے ساتھ ہی رکھے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی، اے اللہ آپ تو بہت کریم ہیں، شرک سے بھی زیادہ کریم ہیں، اللہ ہمیں سن لیجئے ہماری دعاؤں کو، ہمارے دل کی حاجتوں کو، کہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہونا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ ہم سوال کرتے ہیں ان تمام بھلائیوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں، اور ہم آخرت کی بھی تمام بھلائیوں کو مانگتے ہیں، اور جن برائیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہم آپ سے ان کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہمیں ہر قسم کے وسوسوں سے بچائیے، شیطان سے بچائیے، ہمیں ہمارے نفس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارا نفس ہمارا غلام بن جائے، نفس ہمارے اوپر غلبہ نہ پائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب